دنیا ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مشرق وسطی کی فضا میں اب صرف بارود کی بو نہیں بلکہ تباہی، انتقام اور نرگسیت کی مہک بھی شامل ہو چکی ہے۔ وہ جو سالوں سے چھپا ہوا تناؤ تھا، وہ جو صرف بیانوں، دھمکیوں اور پراکسی وارز تک محدود تھا، اب مکمل طور پر کھل چکا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی کھلی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جنگ صرف دو ممالک کے درمیان نہیں بلکہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایران نے دنیا کو چونکا دیا۔ ایک ہی رات میں ایران نے 100 سے زیادہ ڈرون اور 21 میزائلیں اسرائیل کی سرزمین کی طرف داغ دی۔ یہ حملہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، بلکہ برسوں کی زہریلی خاموشی کا لاوا تھا جو آخرکار پھٹ پڑا۔ ایرانی حکومت کا موقف بالکل واضح تھا: ہم مزید برداشت نہیں کریں گے، اگر تم ہمیں چھیڑو گے تو ہم تمہیں راکھ کر دیں گے۔ مگر اسرائیل نے ایک مختلف انداز میں جواب دیا۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے میزائل اور ڈرون حملے مکمل طور پر ناکام بنا دیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس نہ اتنی ٹیکنالوجی ہے اور نہ ہی وہ سخت کہ اسرائیل کو کوئی بڑا نقصان پہنچا سکے۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹمز نے تمام اہداف فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ لیکن یہ محض فوجی بیانات نہیں تھے۔ اسرائیل نے ایران پر جوابی حملے کیے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے نہ صرف ایران کے آرمی چیف کو نشانہ بنایا بلکہ کئی سیاسی اور عسکری شخصیات کو بھی ہدف بنایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی طرف سے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کی خبریں بھی سامنے آئیں، جنہیں مبینہ طور پر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے ایک فہرست جاری کی ہے جس میں ان افراد کے نام شامل ہیں جنہیں وہ اپنے دشمن ریاست قرار دیتا ہے اور جو اس کے اگلے حملوں کا نشانہ ہوں گے۔ یہ سب کچھ ایک یا دو دن کی کہانی نہیں بلکہ بڑی جنگ کی تیاری کا پیش خیمہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان جو مشرق وسطی کا براہ راست حصہ تو نہیں مگر اس کا دل اور ضمیر ضرور ہے۔ ایران پاکستان کا قریبی پڑوسی ہے، ایک مسلم ملک ہے اور تاریخی طور پر دونوں کے درمیان کئی موقعوں پر تعاون بھی۔ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف اس وقت امریکہ کے دورے پر ہے اور اس دورے کی نوعیت بھی خاصی اہم ہے۔ لیکن ایسے نازک وقت میں قومی قیادت کا ملک میں موجود ہونا از حد ضروری ہے۔ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں بلکہ واضح اور مضبوط پوزیشن لینے کا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو دو ٹوک انداز میں وارننگ دے کہ اگر کسی بھی طرح سے اس کی جارحیت کا رخ پاکستان کی طرف ہوا تو ہم نہ صرف مکمل جواب دیں گے بلکہ خطے کے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ صرف حکومت یا فوج کا امتحان نہیں، یہ پاکستانی قوم کا بھی امتحان ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ظالم کے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو کیا ہم ان لوگوں میں ہوں گے جنہوں نے خاموشی اختیار کی یا ان میں جو حق کے لیے آواز بلند کرنے والے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو غیرت، حمیت اور ایمان کی بنیاد پر از سر نو ترتیب دے۔ ہمیں اپنے عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا اور عالمی طاقتوں کو بتانا ہوگا کہ ہم صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ وقت آنے پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے؟ کیا ہمیں اسرائیل کی جارحیت پر خاموش رہنا چاہیے یا کھل کر جواب دینا چاہیے؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ قومیں تب بنتی ہیں جب ان کے لوگ بولتے ہیں۔